اور جو صحیح لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، آج کل وقت میں جو ہم نے وہ پورے عالم کو امیزون اور فلپ کارٹ کے حوالے کر دیا ہے، ہمارے اس امپورٹنٹ کلاس کو، جس نے ہمارے ریتی رواج کو زندہ رکھا ہے، ٹریڈیشن کو زندہ رکھا ہے، اور اس چیز کو زندہ رکھا جو صدیوں سے ہمارے سماج میں آتا آیا ہے، ان کو انکریج کریں. آئی ایم سو ہیپی ٹو بی ہیئر ٹوڈے. آئی ایم ڈیلائٹڈ. گاڈ بلیس یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے تۄہہِ نِش موج اَکہِ دۄہ تٔمِس ٲس ڈایبِٹِس پیشنٹ. تُہۍ ؤنِو تَمہِ وِزِ أمِس چھُ أنِو تُہۍ مِشیٖن کۄس کَمپٔنی اَنو یا کیٛاہ چھُ اَسہِ ما چھِ پاے کۄس مِشیٖن چھِ آسان کَرٕنۍ استعمال کیٛاہ چھُ کَرُن؟ مقبول صاحب ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال پوچھ رہے ہیں. پہلے تو ہم نے ان کے کام کو دیکھا، ابھی ہمارے کام پہ آ گئے ہیں. Maqbul Saab comes with his mother to me, who is a diabetic, and last time when she visited us and he visited us, تو ہم ان کو بتا دیا کہ اب یہ بہت ضروری ہے کہ بار بار آپ لیبارٹری پہ نہیں جا سکتے ہیں، بلڈ شوگر گھر میں بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ٹھیک کہا کہ ہم وہ مشین لائیں گے بازار سے. تو اب مقبول صاحب کی ایک سمپل سی بات ہے، میں جب وہ آپ کے کاؤنسلر نے بتایا مشین لانا، کون سی لانا، کہاں سے لانا، کیسی لانا، جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں تو 10 مشینوں اویلیبل تھی. سو آئی وازنٹ شیور کہ کوالٹی کس کی کیا ہے، ایکوریسی کس کی کیا ہے. آج کل کے وقت میں ہر چیز کی سیفٹی، ہر چیز کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، پھر وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہے. جیسے وہ ISO مارکس ہوتے ہیں ہر ایک چیز کے لیے. کبھی مارکیٹ میں جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنس ہیں ان کی اپروور سے آتی ہیں، اور ہمارے ہیلتھ کے حساب سے جو ہیلتھ کے ریگولیٹری جیسے اتھارٹیز ہوتی ہیں، جیسے جو ڈرگ کنٹرول کرتی ہیں، جو ڈیوائسز کنٹرول کرتی ہیں، وہ یہ دیکھتی ہیں کہ جو مشین مارکیٹ میں آ رہی ہیں اس میں کتنی ایکوریسی ہے اور اس میں کتنی پرفیکشن ہے. پہلے وقت میں کیا ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک وہ ISO مارک ہوا کرتا تھا، جو پہلے کا جو تھا وہ 2003 میں آیا تھا. تو اس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ کیا کیا پوائنٹس ہم دیکھیں جن سے ہم یہ ڈٹرمن کریں کہ ایکوریسی کیا ہے. سو پہلی بات یہ ہے مقبول صاحب کہ جب بھی آپ مشین دیکھو گے، اب اس کے نئے وہ جو ISS ہماری چیزوں پہ لکھا ہوتا ہے نا، ISO اپرووڈ، لیٹسٹ جو گلوکومیٹر ہیں ان کے ISO اپروول جو 2013 میں آئی ہے، جو اس کی لیٹسٹ ہے. اس سے پہلے کی جس کی اپروول ہے وہ اچھی چیز نہیں. پہلے اس پہ دیکھنا چاہیے کیا اس میں ISO 2013 والا مارک ہے، اور جو اس میں بھی چیزیں آ رہی ہیں، اور اس ISO 13 میں کن چیزوں پہ دھیان دیا گیا ہے. پہلے یہ دھیان دیا گیا ہے کہ ڈیزائن ٹھیک ٹھاک ہے، کیونکہ میں نے جیسے پتا نا پہلے وہ مشینیں بہت بڑی ہوتی تھی، اب آہستہ آہستہ منیچر چھوٹی جو آپ اس جیب میں بھی رکھ سکتی ہے. وہ جو اس میں پن کرتا ہے وہ تو پین کی جیسے ایسے ہوتا ہے، جیسے میں نے رکھا ایسے ہی رکھا ہوتا ہے. اور جو سٹرپ کی ڈبی ہوتی ہے وہ بھی اسی جیب میں ایک ڈبی میں جا سکتی ہے. سو ڈیزائن دیکھا جاتا ہے، پھر سیفٹی دیکھی جاتی ہے کہ اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، اس میں کوئی ایسی کیمیکل تو نہیں ہے، کوئی چیز تو نہیں ہے جس سے پیشنٹ کو یا اٹینڈنٹ کو، کیونکہ یہ چیز تو ہمیں ریپیٹڈ یوز کرنی ہے. بلڈ شوگر تو ایک بار نہیں دیکھنی ہے، کبھی تو دن میں کئی بار دیکھنی ہے یا ہفتے میں 2-3 بار دیکھنی ہے. تو یہ اس پہ ڈپینڈ کرنا ہے کہ واٹ سارٹ آف اے پیشنٹ وی آر سینگ. کوئی پیشنٹ ڈرگس لے رہا ہے، ہفتے میں ایک بار شوگر کر رہا ہے، کوئی انسولین لیتا ہے تو ہفتے میں 2-3 بار کرتا ہے، کسی کو 2-3 بار انسولین لینی پڑتی ہے تو ہی ہیز ٹو ڈو اٹ مینی ٹائمز. اور کس قسم کی انفارمیشن جو وہ بنانے والا اس نے سپلائی کی، کیا اس نے وہ ڈیٹیل سپلائی کی ہے. اگر مغل صاحب خود وہ ڈسفر نہیں کر سکے، کیا اس کا بچہ وہ دیکھ لے گا کہ یہ احتیاط کرنے ہیں اور یہ ٹو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف دیٹ پرٹیکولر مشین. سو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہیں کہ ان سب چیزوں کا دھیان رکھے، اور یہ ISO 2013 مارک جہاں لکھا ہو وہی والے مشین لانی ہے.
ڈاکٹر صٲب وۄنۍ چھُ سون سوال عام لُکھ چھُ بے خبر اگر تُہۍ ڈاکٹر صٲب پنٛنہِ وسادت سۭتۍ امیُک ایڈوَٹایز کٔرِو کُس چیٖز چھُ اَصٕل بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پہچان کٔرِتھ تیوٗتاہ توتہِ اگر ڈاکٹر صٲب پانہٕ پہچان کَرِ ایڈوَٹایز گژھِ ریڈیوَن پٮ۪ٹھ ٹی وِیَن پٮ۪ٹھ یہِ چیٖز ہسا چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ صحتہٕ خٲطرٕ ٹھیٖک یِم سِٹرپ اگر تۄہہِ تھاونہِ چھُ کِتھ پٲٹھۍ چھو تھاونہِ اگر أسۍ تھاوو یِتھَے پٲٹھۍ چندَس منٛز دِمو سیل یِم بننہٕ سانہِ خٲطرٕ فٲیدٕ مند کِنہٕ نۄقصان دہ مقبول صاحب has another brilliant question. He is saying کہ اب ٹھیک ہے آپ نے بتایا اس نے دیکھا بھی ہے پہلے بھی ہم نے کئی کلینک میں بھی وہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں وہ جو اسٹرپس ہوتی ہیں جیسے آپ نے بتایا مشین کی کوالٹی ہے اس اسٹرپ کی بھی کوئی کوالٹی ہوتی ہے یس اس اسٹرپ میں جو کیمیکل ہوتا ہے اس پہ بھی سالوں سے تجربے آتے ہیں پچھلے ہاف سینچری سے اس پہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اور ہر سال ہر دہائی میں اس پہ بھی نیو تھنگس ہیو کم ٹو دا فور. پہلے ہم اس میں جو ریئیکشن ہم استعمال کرتے تھے اس میں کہتے ہیں ہم جی او ڈی سسٹم میں ایک بڑی پرابلم تھی جو آکسیجن ہوتا تھا وہ اس میں انٹرفیئر کرتا تھا جیسے آکسیجن کم ہو آکسیجن زیادہ ہو تو اس میں دقت آ جاتی تھی. مگر اب جو نیا سسٹم بنا ہے پچھلے کئی سالوں سے اس کو کہتے ہیں ہم جی ڈی اے سسٹم جی ڈی ایچ سسٹم گلوکوز ڈہائیڈرونوجنیز ایک وہ انزائم ہوتا ہے جس سے جی ڈی ایچ والا تو جو اسٹرپس اس میکینزم سے چلتی ہیں وہ زیادہ ایکوریٹ ہیں اور ان میں زیادہ اثر نہیں پڑتا ہے باہر کے چیزوں کا. سو جن میں ISO 2013 والا ہو اور جس میں جی ڈی ایچ والا وہ اسٹرپ ہو وہ لکھا ہوتا ہے اس پہ اس میں وہ جو میں نے بتایا نا جو انفارمیشن بروشر ہوتا ہے اس پہ یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ مشین میں ڈالو. پہلے کیا ہوتا تھا اس میں وہ کوڈ آتا تھا 888-444 بہت سارے لوگ ان سے کنفیوز ہوتے تھے. اب ریلیٹیولی سمپل سٹیپ ہے آپ نے مشین میں سٹرپ ڈالا وہ سگنل دیتا ہے آپ نے انگلی میں کیا سٹرپ کے اس کے ساتھ ٹچ کیا اور 30 سیکنڈس میں اس کی ریڈنگ آتی ہے. سو نارملی 10-15 ملی گرام کا فرق پڑتا ہے. جیسے اگر کسی کا آپ سمجھو 100 بلڈ شوگر ہے کبھی یہ 105 108 آ سکتا ہے کبھی یہ 90-95 آ سکتا ہے مگر یہ نہیں کہ 100 کا 200 آ جائے یا 200 کا 80 آ جائے. تو آج کل وہ اس ISO 2013 والے مارک کو اتنی ایکسٹینسو ٹیسٹنگ ہوئی ہوتی ہے ایسے چیز مارکیٹ میں آنا اس لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بروشر میں کیا لکھا ہوا ہے ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے سمپل یوز ہے کرنے کے لیے اور ISO مارک لگا ہوا ہے کہ نہیں اور لیٹسٹ لگا ہوا ہے کہ نہیں. ڈاکٹر صاحب ٹھیک اگر ہم یہ اویئرنیس کیمپ ہونا چاہیے جیسے شوگر مشین کا شوگر ٹیسٹ کیسے کرنا ہے سٹرپ کیسے ڈالنا ہے یہ ضروری ہے جو عام لوگ ہے وہ بے خبر ہے. جو مقبول صاحب سے اس کی ایک امپورٹنٹ سی بات ہے کہ یہ ہم اس ٹائم پہ اس سے پہلے کلینک میں 1:1 بات کرتے ہیں بٹ ہی سیز اینڈ آئی تھنک از اے ویری بیوٹیفل پرسیپشن. جیسے مقبول صاحب کا ہر معاملے میں نے دیکھا بڑا ایک یونیک پرسیپشن تھا اس کے آرٹ سے لے کے اب ہمارے ڈائبٹیز کے مینجمنٹ تک کہ یہ چیزیں جو میں نے بتائی جو کوالٹی آف گلوکومیٹر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کے سٹرپ کی کوالٹی کیسے دیکھتے ہیں ایکوریسی کیسے دیکھتے ہیں سمپلسٹی کیسے دیکھتے ہیں ڈیزائن کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں اور اگر کوئی تکلیف ہو جیسے کسی کے بدن میں خون کم ہو زیادہ ہو تو اس سے کوئی بلڈ شوگر پہ اثر تو نہیں پڑے گا. کسی کی بہن بھائی کا ہیموگلوبن کم ہے انیمیا ہو گیا ہے 6-7 بلڈ ہیموگلوبن اگر جب ہم بلڈ شوگر دیکھتے ہیں تو کوئی اس پہ انٹرسٹ نہیں. دوسرا کوئی بھائی بہن سگریٹ پیتا ہے تو اس سے وہ ہیموگلوبن کوئی زیادہ بڑھ جاتا ہے 17-18 تو اس سے اس میجرمنٹ پہ کوئی اثر تو نہیں پڑتا ہے. بیوٹیفل کوشچنس اینڈ دیر آر آنسرس فار اٹ اور وہ مشین پہ لکھا ہوگا اس پہ جو ہیموگلوبن ہے ہیماٹوکریٹ ہے اور میڈیسن جو ہیں جو ڈیفائن جیسے وہ پیراسٹمال ہے اینٹی ہائپرٹینس میڈیسن جو انٹرفیئر کرتی تھے پچھلی مشینوں میں اب جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے تو ان پہ اثر نہیں پڑتا ہے. صاحب دوسرے اخ سوال اخ لوگ دپان ات سا سوری پکن یہ تھومت ات شوگر خاطر پکنو یوت کن ات کا احتیاط پکنس لمٹ. اے بریلینٹ کوشچن. یہ سیز ناؤ لوگوں کو تو یہ پتہ چل گیا ہے کہ چلنے پھرنے سے شوگر تھوڑا بہتر ہوتا ہے کنٹرول ہوتا ہے کم ہوتا ہے. بالکل بات صحیح ہے. جب سے دنیا میں موٹاپا پن آ گیا ہے چلنا پھرنا کم ہو گیا شوگر کی کوانٹٹی بہت بڑھ گئی ہے. ابھی میں سمپل سی بات کہوں گا اف یو لک ایٹ اٹ ابھی میں کہہ رہا تھا ہندوستان میں صرف 1 کروڑ سے 8 کروڑ تک پہنچ گئے
1975 में मकबूल साहब, अगर आप दुनिया के मोटे लोग देखोगे ना, हिंदुस्तान की तादाद 19वें नंबर पे थी, इतने पॉपुलेशन के बावजूद. अब समझो जितनी शुगर वालों की तादाद 1980 में पूरे हिंदुस्तान में थी, आज सिर्फ पाकिस्तान, हमारे यहाँ 11 मिलियन, इस टाइम पाकिस्तान में भी 11.5 मिलियन है. सो इसी से पता चलेगा, क्योंकि लोगों ने चलना फिरना बंद किया, फास्ट फूड खाना ज़्यादा किया, और जब डायबिटीज़ हो गया तो अब कोई चारा नहीं है, इलाज भी करना है. चलना फिरना ज़रूरी है आम आदमी के लिए, शुगर के पेशेंट के लिए मिनिमम आधा घंटा चलना है हर दिन. अगर हर दिन न चल सके, कम से कम 4-5 दिन हफ्ते में चलना है. अगर उसके बावजूद खाने में तब्दीली के बावजूद शुगर ठीक से कंट्रोल न हो, जैसे आपने अभी कहा कि जैसे हम अब तो घर घर में, या आपने भी देखा होगा बाकी लोगों भी, घर घर में अब लोग मॉनिटर कर रहे हैं, ग्लूकोमीटर सब घर घर में पहुंच गए हैं, हर जगह पहुंच गए हैं, क्योंकि लोग अब बिजी हो गए, हर बार लेबॉरेटरी हर दिन जाना, दूसरे तीसरे दिन जाना मुमकिन नहीं है. सो आई थिंक कि ओवरऑल जो है अवेयरनेस बढ़ रही है, मगर और अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है. डॉक्टर साहब, बेश में एक सवाल, युस दपान शुगर हसा बढ़ान, अगर खंड खेमो तमि सत बढ़ शुगर. यपर ब्या चीज़ थोमुत यथ न शुगर सह ज्यादा खेवान. शुगर हेक बनित कुन ओवरलोड करो अंदर गो शुगर हेक कुन चीज़ सत बनित. थोमुत ना खंड चीज़ खेवान क्या, बाकी चीज़ खेवान. मकबूल साहब, एक बात बहुत आम है कि रिफाइंड शुगर्स नहीं खानी है. आपकी बात बिल्कुल सही है. हम कश्मीर में चावल बहुत खाते हैं, इसमें भी शुगर है. रोटी खाते हैं, इसमें भी शुगर है. मगर हर एक में एक क्वांटिटी होती है. दो चीज़ें होती हैं. एक तो होती है कि इसमें शुगर की कितनी क्वांटिटी है. दूसरे हैं जितना ये रिफाइंड होगा उतना ये जल्दी एब्जॉर्ब होगा खून में, हाँ? जितना ये क्रूड होगा आहिस्ता आहिस्ता होगा. अब जो ज़्यादा क्विकली एब्जॉर्ब होता है उससे ब्लड शुगर एकदम बढ़ जाती है. जो जैसे हम साग खाते हैं, जो चावल के साथ हम साग खाते हैं, तो इससे ये डैम्पन होता है, थोड़ा शुगर आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होता है. अब सिर्फ आलू के साथ खाते हैं तो आलू भी वैसा और चावल भी वैसा एकदम, और उसके बाद कुल्फ़ी खाते हैं. सो एकदम समझो खून में जैसे आप ग्लूकोज डाल रहे हैं. मगर इसके साथ हम अगर ऐसी कुछ, जैसे हम सलाद खाते हैं तो फिर थोड़ा सा चावल खाएंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब. जो चीज़ आधे घंटे में एब्जॉर्ब होगी उससे शुगर ज़्यादा तेज़ बढ़ेगी, जो 2-3 घंटे में एब्जॉर्ब होगी उससे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी.